حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاگیریں مت بناؤ ورنہ تم دنیا میں منہمک ہو جاؤ گے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5178۔ حضرت کعب بن مالک اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو بھوکے بھیڑیے جنہیں بکریوں کے ریوڑ میں چھوڑا جائے تو وہ ان کے لیے اتنا نقصان دہ نہیں جتنے آدمی کی مال و جاہ کی حرص اس کے دین کے لیے نقصان دہ ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5181۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا، مومن جو بھی خرچ کرتا ہے تو اس پر اسے اجر ملتا ہے، لیکن اس نے جو خرچ اس مٹی پر زائد از ضرورت کیا اس پر اسے اجر نہیں ملتا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5182۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا سا قبہ دیکھا تو فرمایا، یہ کیا ہے؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا، یہ ایک انصاری شخص کا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور اسے اپنے دل میں رکھا، حتیٰ کہ جب اس کا مالک آیا تو اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے کئی مرتبہ ایسے کیا حتیٰ کہ آدمی نے آپ میں ناراضی اور اپنے سے بے رخی پہچان لی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے وجہ دریافت کی اور کہا، اللہ کی قسم، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض محسوس کرتا ہوں، لیکن وجہ ناراضی معلوم نہیں۔ انہوں نے بتایا، آپ باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی اپنے قبے کی طرف گیا اور اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے اس قبے کو نہ دیکھا تو فرمایا، قبے کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا، اس کے مالک نے آپ کی بے رخی کی ہم سے وجہ دریافت کی تو ہم نے اسے بتا دیا، بس اس نے اسے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سن لو، ہر عمارت جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو وہ اپنے مالک کے لیے وبال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5184۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انسان کو ان تین چیزوں، رہائش کے لیے گھر، سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور روٹی پانی کے سوا کسی چیز کا حق نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5186۔